الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی اور برادر عزیز مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، طلباء عزیز اور حاضرین محترمین، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے اس عظیم الشان ادارے جامعہ مظہر سعادت میں حاضری کی یہ دوسری سعادت ہے، اور اگر یہ عرض کروں کہ اس جامعہ سے تعلق اور اس سے رابطہ قدیم ہے تو شاید وہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ کچھ وقفہ گزرتا ہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ والد مرحوم فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ یہاں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ اس موقع پر اور اس سفر میں حاضر نہیں تھا اور رفیق سفر نہیں تھا، لیکن یہاں سے جانے کے بعد واپسی جب ہوئی تو دیوبند میں اپنی مجالس میں، جو کہ بعد عشاء ان کی منعقد ہوتی تھی، اور پھر جامعہ امام محمد انور شاہ کا نقیب و آرگن اور ماہنامہ محدث عصر، اس میں انہوں نے اپنے تاثرات جامعہ مظہر سعادت سے متعلق لکھے تھے، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا تو اس میں یہ لکھا اور مجالس میں یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے 50 سالہ تدریسی اور تعلیمی مدت میں اور زمانے کے اندر اتنا چست، اتنا توانا، اتنا مستعد نظام تعلیم و تدریس پوری دنیا میں تعلیمی اداروں میں، یعنی جہاں پر ہمارا نصاب اور ہمارا انداز جاری ہے، اب تک نظر سے نہیں گزرا اور مطالعے میں نہیں آیا جو جامعہ مظہر سعادت کا ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر لکھا بھی تھا، اور بار بار مجالس کے اندر اہل مدارس کو، حضرات اساتذہ کرام کو سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اپنے ضروریات کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت کے ہاں ملاقات کے قواعد اور پابندیاں تھیں، اصول تھے حضرت تھانوی کے، ہر چیز کے اصول تھے، بڑی بااصول زندگی، خانقاہی نظام بھی بہت زیادہ چست اور بہت ہی زیادہ مستعد اور اصول و قواعد کی گرفت کے اندر۔ چنانچہ حضرت کی خانقاہ کے اندر کچھ لوگ آتے تھے، دیہاتی آتے تھے، آ کر ملاقات کرتے، حضرت دریافت فرماتے کہ کیسے آنا ہوا۔ آنے والے واردین و صادرین کہتے کہ زیارت کرنا مقصود تھی، ملاقات کرنا مقصود تھی۔ حضرت مصافحہ فرماتے اور دریافت فرماتے کوئی ضرورت اگر مجھ سے ہو تو بیان کیجئے، کوئی کام۔ کہتے نہیں، صرف زیارت مقصود تھی۔ حضرت کہتے تھے کہ زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی، اب ہمیں بھی اپنا کام ہے، آپ بھی اپنے کام میں لگیے۔ وہ پھر چلتے وقت کہتے کہ تعویذ دے دیجئے۔ بس یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پر ہند و پاک کی جنگ کا آغاز ہوتا تھا اور باقاعدہ ایٹمی دھماکہ شروع ہو جاتا تھا۔ فرماتے تھے کہ ابھی موت آ گئی تھی، جب میں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آنا ہوا تو کہا زیارت و ملاقات۔ پھر میں نے خود ہی پوچھا کہ کوئی کام ہو تو بتائیے، اس پر یہ کہا کہ زیارت و ملاقات۔ اب کہتے ہو کہ تعویذ دے دیجئے۔ حضرت کے یہاں پر یہ بڑی بے اصولی تھی اور نہایت ہی بڑا جرم عظیم تھا، چنانچہ ناراض ہوتے۔ آنے والے دیہات کے اور قرب و جوار کے لوگ حضرت کو کہتے تھے قصائی ہے۔ حضرت سوال و جواب کرتے تھے، سختی کرتے تو کہتے تھے مزاج کے اعتبار سے قصائی سے پالا پڑ گیا، واسطہ پڑ گیا۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ بیل ہے آنے والے کو، کہ کہیں آنے کا جانے کا سلیقہ نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں، اور اپنی بات رکھنے کا کوئی اس کو طریقہ نہیں آتا۔ چنانچہ وہ بیل سے کہتے تھے
ایک روز مجلس میں فرمایا کہ الحمدللہ میں نے علاج ڈھونڈ لیا، اور علاج یہ ہے کہ ان آنے والوں سے اب جھگڑا رگڑا نہیں ہوگا، کوئی ان سے مناقشہ نہیں ہوگا، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، یہ آئیں گے اپنی ضرورت پیش کریں گے۔ میں نے بسم اللہ کے نقش لکھ کر رکھ لیے، اور حدیث میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ وہ جب یہ کہیں گے تعویذ دے دو تو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کس مقصد کے لیے۔ آنے والے تعویذ کا مطالبہ کرتے تھے اور مقصد نہیں بتاتے تھے کس مقصد کے لیے، حضرت ناراض ہوتے، فرماتے تھے کبھی اسٹیشن گئے ہو اور ونڈو پر پہنچ کر بابو سے کہا ہو کہ ٹکٹ دے دو، اور یہ نہ بتایا ہو کہ ہاسوٹ کا دے دو یا سورت کا دے دو یا انکلیشور کا دے دو، وہاں تو بڑی زبان چلتی ہے، یہاں پر آ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، خود پوچھیں گے کس مقصد کے لیے دے دو، ناراض ہوتے تھے۔ تو فرمایا کہ اب سوال و جواب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ آ کر تعویذ مانگیں گے اور میں بسم اللہ کا نقش اس کو دے دوں گا، موڑ کر دے دوں گا۔ نظامی گنجوی نے بھی کہا ہے ایک موقع پر، ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیری نے عارف جامی اور شیخ سعدی اور نظامی گنجوی کے تینوں بسم اللہ سے متعلق اشعار بیان کر کے فرمایا کہ نظامی نمبر لے گئے، نظامی سبقت لے گئے، اور خیال میں اور خیال آفرینی میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو بسم اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت نے تعویذ دیا